قابل عزت احترام حضرات صدات اکرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید شبیر باقر صاحب کے نام، دیگر سادات کرام علماء ذوی احترام بالخصوص استاد کریم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالقادر صاحب کے نام، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابوبکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین وصفی اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ امام حسن المجتبی وصبتہ امام حسین شہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج الامة ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی والدخلی الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل سنتہ وجماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کی امتحان پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہمارا سلطان الطارقین محبوب العارفین حضور محبوب یزدانی سلطان سید شیخ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کہ اس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضور مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کبھی سیاہ حضرات جو ہے مناقب اور نعت وغیرہ سن رہے تھے، میں کبھی آواز سے تو نہیں پڑھتا، میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ نہیں ہے تیرا کوئی ثانی میرے مخدوم سمنانی، نہیں ہے تیرا کوئی ثانی میرے مخدوم سمنانی، ہے ایسا فضل ربانی میرے مخدوم سمنانی، تیرے دربار کی شوکت اسی سے صاف ظاہر ہے، تیرے دربار کی شوکت اسی سے صاف ظاہر ہے، ولی کرتے ہیں دربانی، ولی کرتے ہیں دربانی میرے مخدوم سمنانی، کی سوچا پاک کی تجھ کو میرے سرکار خواجہ نے عطا کر دی ہے سلطانی میرے مخدوم سمنانی، نبی تیرے علی تیرے شاہ حسنین بھی تیرے، نبی تیرے علی تیرے شاہ حسنین بھی تیرے، ہیں تیرے غوث جیلانی میرے مخدوم سمنانی، تیرے حضرت علاء الحق، تیرے حضرت معین الدین، تیرے حضرت علاء الحق، تیرے حضرت معین الدین ہیں، تیرے عثمان ہارونی میرے مخدوم سمنانی۔ سنا ہے تیزاب سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے شیطان پر، سنا ہے شیطان تیزاب سے بھی زیادہ
سنانی حضرت علامہ مولانا یار علی اللہ مرثیہ کے اشعار ہیں، تو مقدمے میں فرماتے ہیں کہ یقیناً حشر میں پائے گا یار علی بھی صلہ تیرے مرکبت خامی میرے مخدوم صلہ، صلہ تیرے مخدوم مرکبت خامی میرے مخدوم صلہ۔ حضرات حضور سلطان الطارقین مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کاملین میں سے دو ایسے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ کر راہ طریقت اختیار کیا۔ ایک حضرت سلطان ابراہیم ادهم اور ایک حضرت سلطان مخدوم اشرف سمنانی۔ مگر سلطان ابراہیم ادهم انہوں نے نشانیاں دیکھی، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کوئی نشانی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے، وہ جہاں باپ دادا کے خاندان سے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے وہیں آپ علم دوست اور اولیاء سے محبت اور دینی گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ سلطان ابراہیم سے سلطان نہیں تھے، جانتے ہیں کتنے مدرسے چلاتے تھے سلطان ابراہیم؟ 2000 مدرسے چلاتے تھے۔ کتنے؟ 2000 مدرسے چلاتے تھے۔ اور حضور سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کا دوسری مرتبہ کام حضرت سلطان ابراہیم نے کروایا۔ حضرت یہ بات تو آج ہی میں نے پڑھی جو آپ تک پہنچا رہا۔ دوسری مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کا کام جو ہے وہ کس نے کرایا؟ سلطان ابراہیم نے کرایا۔ وہ علم دوست، اور آپ نے بارہا سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، اور اولاد نرینہ اس سے آپ کے گھر میں گود خالی تھی۔ تقریباً 8 سال کے بعد فجر کی نماز کے بعد اوراد و وظائف میں اپنے محل میں مشغول تھے، محل کے دروازے بند تھے، اور حضرت ابراہیم مجذوب حضرت سلطان ابراہیم کھڑے ہو گئے، انہیں عزت سے بٹھایا، پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح آئے ہیں۔ دروازے بند ہیں، تشریف لائے، بٹھایا، کہا کیا چاہیے؟ کہا حضور آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ کیا چاہیے؟ کہا اشرفی دے تو اشرف لے، اشرفی دے تو 1000 اس سونے کے سکے عطا کیے کہ اللہ تمہیں ایک اچھا بیٹا عطا فرمائے گا، اور سستا سودا تمہیں نہیں آئے گا۔ اور اسی دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور سلطان ابراہیم سے فرمایا اللہ تمہیں 2 بیٹے دے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام عارف رکھنا، اور اشرف جو ہے وہ ولیوں کا سردار ہوگا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی پیدا ہوئے 7 سال کی عمر میں شورٹ میں بتاتا ہوں، 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے 7 سال کا بچہ تو نازہ ختم نہیں کر پاتا، اور 7 قرات کے حافظ و قاری ہونا، ویسے حضرت قرات جو ہے وہ 7 قرات، اس میں 7 قرات سے حافظ قرآن ہونا شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ پورے ہندوستان میں میرے خیال سے 7 قرات کے حافظ نہیں، 7 قرات کے قاری بھی مشکل سے 7 ہوں گے۔ حضرت سے کہہ رہا ہوں 7 قرات کے قاری، یہ علماء تشریف فرما ہے انہیں معلوم ہے، میں جو کہہ رہا ہوں 7 قرات سے حافظ قرآن ہونا
اس نیت سے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو کم سے کم حافظ قرآن بنا دے. جی انشاءاللہ آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوئی ہے. اب 1500 2000 5000 کو نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں فیضان جو ہوتا ہے، اور یاد رکھیں حضور مخدوم اشرف سمنانی یہ حقیقت میں فیضان کا نام ہے. بلند آواز سے ایران میں پیدا ہوئے ہیں اور ہندوستان میں حضور علاء الحق مانوی یہاں انتظام فرما رہے ہیں. ملتان میں جہاں جامعہ دمشق رحمۃ اللہ تعالی فرمائے تمہارا حصہ یہاں نہیں، میرے بھائی وہاں انتظار فرما رہے ہیں. غور سے بولو کیا فرمایا؟ میرے بھائی. توجہ چاہوں گا کیا فرمایا؟ میرے بھائی. حالانکہ وہ کوئی سگے بھائی نہیں تھے. حضرت مخدوم علاء الحق مانوی اور حضرت مخدوم جامعہ دمشق یہ کوئی سگے بھائی نہیں تھے، ایک باپ کی اولاد نہیں تھے. سارے پیر آپس میں بھائی ہی ہیں. سارے پیر آپس میں بھائی ہیں. میرے بھائی وہاں انتظار کر رہے ہیں اور ہم سب چچا زاد ہیں. ہم سب کزین ہیں بھائی. اشرفی ہیں، رضوی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں. یہ سب ہم جو ہے کزین ہیں. ہم سب جو ہے. اور یاد رکھیں میں نے بارہا آپ کو سنایا ہوگا کہ سب کو بھئی یہ روشنی یہ پیلی کہاں سے آ رہی ہے؟ صحیح ہے؟ پاور ہاؤس سے. یہ لال کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ گئی پاور ہاؤس سے. روشنی پاور ہاؤس ہی سے پاتی ہے. یہ کلر الگ الگ کیوں ہے؟ تو اسی طریقے سے طریقت کے سارے سلسلے میں روشنی مدینے کے پاور ہاؤس سے آتی ہے. حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ چھوٹ پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا جس کا جیسا رنگ ہے ویسا نام ہے. بھئی آپ اس کو ایلوجن نہیں کہیں گے. آپ اس کو ایلوجن کہیں گے نہیں نا. اب اس کو ٹیوبلائٹ کہتے ہیں، اس کو آپ ٹیوبلائٹ نہیں کہیں. سب کا نام الگ الگ ہے نا. روشنی سب میں ہے. کسی کا قادری، کسی کا چشتی، کوئی اشرفی، کوئی رضوی، بغدادی. سب جو ہے روشنی یہ کلر الگ الگ ہے. پاور ہاؤس ایک ہی ہے، وہ مدینے کا پاور ہاؤس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جہاں جہاں روشنی پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتیں شامل ہیں. پیدا نہیں ہوئے ہیں مخدوم اشرف اور ان کے والد کے خواب میں آ کر کے خبر کون دے رہا ہے؟ نام کون رکھ رہا ہے؟ حضور نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی یہ فیضان کا نام ہے. یہ مرید نہیں ہے حضرت مخدوم علاء الحق مانوی کے. مراد ہیں. زور سے کہتے ہیں کیا ہے؟ مرید نہیں ہے، مراد ہیں. تبھی حضرت مخدوم علاء الحق مانوی فرماتے ہیں 3.5 سال مسلسل رہے. کہاں شہزادے کو کچھ کیا نہیں ہے. 15 شعبان 15ویں رات شعبان کی فرمایا تمہیں آج جہانگیر کا خطاب دیا جا رہا ہے. آگے قطبیت کا مقام تمہیں ملے گا. اس وقت فرمایا اشارہ کرتے ہوئے کہ اس جو ہے شہزادے کے لیے دعا کرنا اور اس کا خیال رکھنا قطبیت کا مقام ملے گا. تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی ابھی 15 سال کی اندر کی عمر ہے. 14 سال میں تو سارے علم و فنون سے فارغ ہوئے. مگر اس زمانے میں بھی عبادت میں ویسے ہی تھی. ابھی آپ کے والد صاحب کا انتقال نہیں ہوا. آپ اس وقت بھی پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں.
اور ساتھ میں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور عبادت میں بھی مشغول ہیں. ایک عبادت میں مشغول تھے, آہٹ محسوس ہوئی, دیکھا آپ کی والدہ آ رہی ہیں. والدہ آ کے کہتی ہیں, ارے اشرف یہ رات میں بھی یہی کرتے رہو گے, عبادت میں رہو گے, تو آئندہ یہ سلطنت کا کاروبار کیسے سنبھالو گے؟ انہوں نے سلطنت تمہیں سنبھالنی ہے, اس طریقے سے مشغول رہو گے تو کس طریقے سے سنبھالو گے؟ اب دیکھیں حضرت مختار سلمانی فرماتے ہیں, قسم خدا کی تم میری ماں نہیں ہو سکتی. جلال میں آئے فرمایا قسم خدا کی تم میری ماں نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میری ماں اور اللہ کی یاد سے غافل ہے. مجھے دور رہنے کے مشورہ دے, نہیں قسم خدا کی تم جو ہے کوئی شیطان لگ رہے ہو. شکل میں جو ہے لایا تھا وہ زور سے ہنسا, کا صحیح پہچانا بھی, میں نے جان بچھایا تھا کہ سلطنت حکومت ان سب کا فریب دے کر کے کہیں تمہیں جو ہے عبادت سے دور کر دوں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے تمہاری پہچان کرا دی ہے. میری ماں اور مجھے عبادت سے روکے, میری ماں اور مجھے داڑھی رکھنے سے روکے. توجہ ہے, میری ماں اور مجھے جو ہے سنت مصطفیٰ پہ چلنے سے روکے. یہ ہر جو ہے جو بھی ہم ہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ کہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ اس کی تفسیر تو نہیں ہو رہی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ مسلمان اور وہ بھی عاشق رسول, عاشق اولیاء, اور ہمارے گھر کی بچیاں اس شکل سے نفرت کرے جس شکل پاک کو دیکھنے کے لیے جبریل امین سدرا سے ایک دو مرتبہ نہیں 24,000 مرتبہ زمین پر آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا بھائی, نوجوان کس کی نقل کر رہا ہے؟ ہٹی پینٹ پہنے تو کوئی روکتا نہیں, صدر دکھائے تو کوئی روکتا نہیں, مگر اگر شکل جو ہے شکل مصطفیٰ کی طرح بنائے تو گھر میں شکلیں نکلنے لگے. حضرت مصطفیٰ سلمانی کی اس جملے سے کہ میری ماں مجھے عبادت سے روکے یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ گھر میں ماحول بنانا ہے, گھر میں یہ چیزیں بتائیں. حضرت مصطفیٰ سلمانی ابھی 15 سال کی عمر ہے, کتنے سال کی؟ 15 سال کی, اور اسی میں والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے. 15 سال کی عمر میں آپ نے بادشاہت سنبھالی اور اسی میں آپ نے جہاد بھی کیا ہے. کسی بولنا جو ہے کرسی سنبھالی ایسا نہیں ہے, اسی میں. اور پھر جب جہاد کے لیے میٹنگ ہوئی, اور سے سنیے گا, جہاد کے لیے میٹنگ ہوئی, حضرت مختار سلمانی کے سلطنت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد جب ہوا کہ اب ضرورت ہے لشکر بھیجنے کی, تو حضور اس کو بھیجا جائے, اس کو بھیجا جائے. آپ فرماتے نہیں, میں خود جاؤں گا, میں خود جاؤں گا. اسی میں آپ نے جہاد بھی فرمایا ہے, اسی میں آپ نے سلطنت کے اندر ایسا عدل و انصاف کیا ہے کہ آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے بھیڑیے اور بکریاں دونوں ساتھ میں چلتے تھے. یہ شان ہے حضرت مختار سلمانی کی. اور مگر پھر بھی دل لگا ہوا تھا. ایک لفظ بتاتا ہوں, آج جدیت کرسی نہیں چھوڑی تھی. صحیح ہے, اس کے لیے ہزار حلال و حرام ادھر ادھر سب کچھ, وہ بھی 5 سال کی کرسی. اب ادھر دیکھیں حضرت مختار سلمانی کا یہ وہ شان ملی تھی. حضرت غالباً جو ہے سورہ آل عمران میں تیسرے پارے میں آیت ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
یہاں 5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ جس سے انسان اتراتا ہے، جس سے انسان اتراتا ہے، کیا ہے؟ عورت اور وہ شہوات من النساء، یہ خواہش کی محبت ہے۔ مخدوم اشرف سنانی سب کو چھوڑ چکے تھے، صرف سلطنت نہیں، نساء آپ نے پوری عمر شادی نہیں فرمائی، والبنین اولاد بھی نہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونا چاندی سب۔ ارے جب نکلے تھے نا تو ماں نے کہا تھا بیٹا ہندوستان جا رہے ہو، بادشاہ ہو، تمہاری ایک شان ہے، لشکر لے کر گئی تو گزرا عمرہ ہزاروں کی تعداد میں، دھیرے دھیرے سب کو چھوڑتے گئے، چلے جاؤ چلے جاؤ، یہاں تک کہ جو شاہی لباس تھا وہ بھی اتار دیا۔ وہ فقیرانہ شان، وہ سواریاں سب کچھ، بھئی بادشاہ تھے مگر پھر بھی ہندوستان چل کر کے آئے۔ زور سے بولو۔ یہ جو محبتیں ہیں یہ پیر کی طرف جو لگاؤ، جتنا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے اتنا فیضان زیادہ ہوتا ہے۔ امتحانات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ امتحانات ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ترکی گئے، روم، مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے، زور سے بولو، حضرت مخدوم اشرف سنانی کے بالکل ابتدا ہو گئے، رات میں دن خوب عزت کریں، حضرت تشریف لے آئے تو خود جو ہے مخدوم اشرف سنانی کو اوپر بٹھائیں۔ اب روم کے شیخ الاسلام، میں دونوں باتیں کرتا ہوں، ایک محبت کی اور ایک غیبت کی، محبت کی اور غیبت کی۔ پہلے غیبت کی بات کریں، شیخ الاسلام جو روم کے تھے انہوں نے دیکھا کہ مولانا روم کے صاحبزادے وہ بھی اچھے خاصے عالم تھے، بولے یہ ایک فقیر درویش کو اتنی عزت دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے سچا عالم وہی ہوتا ہے جو فقیر درویش صوفی ولی، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل بشرحافی آتے ہیں، بشرحافی آتے ہیں، امام احمد بن حنبل کھڑے ہوتے ہیں، بٹھاتے ہیں ادب سے، وقت کا امام، مذہب کا امام، لوگ دیکھتے ہیں شاگرد دیکھتے ہیں ٹھکانہ نہیں ہے، نہ کپڑوں کا، نہ اس کا، نہ اس کا، یہ کیا ہے؟ تو ظاہر دیکھتے ہیں اور یہ تو کچھ ٹھکانہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا حضور یہ جو ہے آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ درس بھی بند کر دیتے ہیں اور ادب سے ان کی باتیں سنتے ہیں، یہ تو ایک فقیر ہے، درویش ہے۔ فرمایا سنو، احمد بن حنبل عالم بالکتاب ہے اور بشر حافی عالم باللہ ہے۔ ان کو بھی ایسا ہوا کہ یہ ایک درویش ہے، ان کے لیے اتنا سب کچھ، تو اب لگے برائی کرنے، غیبت کرنے، کہا ان کے تو یہ تو ٹھیک، حضرت تو ٹھیک ہے، حضرت کے ساتھ والوں کو دیکھا نہیں، کچھ یوں ہے وہ ہے۔ حضور مخدوم اشرف سنانی کی بارگاہ میں کئی مرتبہ مریدوں نے کیا حضور ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، کب سدھر جائیں گے، گزر جائیں گے۔ پھر جو ہے پھر حضرت جہاں مجلس گرم ہوتی ہے بس وہاں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ اب ایک دن حضور مخدوم اشرف سنانی وہیں روم ہی میں، ترکی ہی میں، آپ فجر کی نماز کے بعد اور آپ وظائف میں بیٹھے ہیں اور روم کے شیخ الاسلام سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور گھبرائے ہوئے، سانس کھلی ہوئے آئے وہ سیدھے قدموں میں، حضور معاف فرما دیں، حضور معاف فرما دیں۔ کیا ہوا؟ یہ معافی مانگنے کی وجہ کیا ہے؟
کہ حضور میں اپنے کوٹھے میں میرا کمرہ جس میں کہیں باہر سے چونٹی بھی نہیں آ سکتی، اچانک 10 آدمی آئے تلوار کے ساتھ، مجھے گرایا اور ایک نے کہا یہی ہے جو مخدوم اشرف سنانی کی برائی کرتا ہے؟ یہی ہے جو برائی کرتا ہے؟ کہاں یہی ہے؟ بس میری چھاتی پر چڑھ گئے اور ختم ہی کرنے والے تھے کہ ایک سفید داڑھی والے اچانک آ گئے، انہوں نے خوب منت سماجت کی، کہا چھوڑ دو، میں مخدوم اشرف سے معافی مانگ کے آیا ہوں، میں اس کی سفارش لے کر کے آیا ہوں، چھوڑ دو اسے، اب آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ کہا انہوں نے چھوڑا، پھر اس بزرگ نے جو سفید داڑھی والے تھے انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا اور معافی مانگنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا سفید داڑھی والے کو پہچان میں جو بچائیں آئے اسے پہچان کری، کہا وہ تمہارے سگے دادا تھے۔ اب ایک طرف کی نہیں دیکھیں، اور وہاں پہ جو قضا کے منصب پر فائز تھے قاضی محمد رومی صدر مفتی بھی تھے، حضور مخدوم اشرف سمنانی کی ایک توجہ ہوئی، منصب قضا چھوڑا، صدارت چھوڑی اور پیچھے پیچھے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیٹھ گیا، اب حضرت کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، مگر حضرت ہیں حضور مخدوم اشرف سمنانی، جب دینا ہوتا ہے اللہ والوں کو آزماتے ہیں، دو سے آزمائش ہوتی ہے، ہم یہ سمجھ نہیں پاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ دینا ہوتا ہے تو کیسے آزماتے ہیں؟ حضرت مخدوم اشرف سمنانی قاضی محمد رومی بس آ رہے ہیں، حضرت توجہ نہیں دے رہے ہیں، کبھی آئیں تو نکال اس کو سے اس میں آگے نکال لوگ نکال دیتے ہیں، پھر آگے حضرت فرماتے ہیں یہ بھی کام کھانے آ جاتا ہے، تو یہ بھی کام کھانے آ جاتا ہے۔ کبھی حضرت مخدوم اشرف سمنانی چاہتے تھے دو جو ہے منزل، تو یہ پیچھے پیچھے کبھی گرتے پڑھتے، ایسے 7 سال ہو گئے، اتنے پیچھے گھومتے گھومتے 7 سال، ادھر جائیں ادھر پیچھے جائیں، کبھی گر جائیں۔ ایک دن کمرے میں فجر کی نماز کے بعد قاضی محمد رومی جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے لپیٹ لیا تھا کپڑے میں، جیسے کسی سے شرم آتی، ایسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ولایت کا منصب نہیں پا سکتے، محمد رومی تو بھی اسی میں سے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لائق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے تو لائق نہیں ہے اس لیے تجھے عطا نہ کی جا رہی ہو، اپنے آپ کو سمجھانے اچانک آہٹ محسوس ہوئی کسی کی، مگر وہ اپنے میں ایسے مشغول تھے محمد رومی کے پاس دھیان نہیں ہے، اور پھر ان کے نظر پڑی تو حضور مخدوم اشرف سمنانی کھڑے تھے، فرمایا محمد رومی اب تمہارا کام پورا ہو گیا ہے۔ تو سوچ رہے ہیں یار نہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا عالم بیداری میں ہوں، 7 سال تک بھگایا گیا، بہت کچھ سکھایا گیا، مگر آج حضرت خود آ گئے، میں ادھر سوچ رہا تھا۔ اور یہ کیوں آپ احتمام جانتے ہو؟ جانتے ہیں ڈبہ خالی ہو تو کچھ رات ہو گیا، نہیں سمجھے، میں اپنے آپ کو خالی تو سمجھوں، اب میں سجدے میں بھی ہوں تو میں ہوں، میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں آپ یہ کہوں گی، میں نماز میں ہوں تو میں ہوں، کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، میں ہوں، نہیں سمجھے، کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، اور دل میں کیا ہے؟ میں بڑا ہوں تو میں اس سے کیوں ملوں، میں بڑا ہوں تو میں یہ کیوں کروں، میں بڑا ہوں تو میں کسی کے سامنے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، اور جس دن اعلیٰ تو فرماتے رضا دل
لگایا، سینے سے لگایا اور کہا اب تم جو ہے مکمل ہو گئے. توجہ دی، وہ مجاہدات ریاضات کچھ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی، سینے سے لگا کر کے دیا. اچھا عاشقانہ گھوم رہے ہیں حضرت قاضی محمد رومی. اتنے میں حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے بھانجی حاجی الحرمین حضور سیدنا عبد الرزاق نور العین کہہ دو سبحان اللہ. شریف میں دعا بات میں سے مدد تشریف لائے تھے. ایک دن حضور مخدوم اشرف سمنانی نکلے، کہا یہ عبد الرزاق کہاں ہے، نور العین کہاں ہے؟ تو حضور یہ ایک کیمیا گر جو سونا بنانا جانتا ہے، ان کو بھی شوق ہے سونا بنانے کا، تو اس کے ساتھ یہاں کے جنگل میں چلے گئے ہیں کیمیا کا علم سیکھنے کے لیے، سونا کیسے بنایا جاتا ہے. اچھا آئے تو بھیجا. جب حضرت عبد الرزاق نور العین آئے تو حضور آپ کو یاد کر رہے تھے. جب تشریف لے گئے حضور مخدوم اشرف سمنانی نے کہا کہاں گئے تھے؟ تو حضور یہ کیمیا گر آیا ہوا تھا، تو دل نے کہا چلو ٹائم ہے تو سیکھ لیتے ہیں، ہنر ہوگا تو کام آئے گا. فرمایا اچھا کیا سیکھا؟ کہا سونا بنانے کا علم ہے، یہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جنگل میں گیا تھا. حضور مخدوم اشرف سمنانی نے ایک مٹھی ریتی ہاتھ میں لی. کہا کیا ہے؟ حضور ریتی ہے. ایسے توجہ کی. فرمایا عبد الرزاق اب دیکھو کیا ہے؟ حضور یہ تو سونا ہے. اس کے لیے کیمیا کا علم نہیں سیکھنا پڑتا، اپنی نظر کو ایسا بناؤ کہ جس پر ڈالو وہ سونا ہو جائے. ساری چیزیں جو چھوڑی تھی نا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، یہ جو سب کچھ چھوڑا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مخدوم اشرف سمنانی کو وہ مقام عطا فرمایا تھا جہاں نظر ڈالتے تھے وہ چیز سونا، اور جس سے کہہ لیتے تھے وہ چیز حکم مان لیتی تھی، وہ چیز حکم مان لیتی تھی. عبد الرزاق نور العین بیمار ہو گئے. یہاں بھی توجہ چاہوں گا، ابھی قاضی محمد رومی کا اور امتحان ہو رہا ہے. بلایا گیا طبیب کو. طبیب نے کہا کہ بیماری بڑی سخت ہے اور اس میں کسی انسان کے گوشت کا ٹکڑا ملے وہ دوائیوں میں مکس کیا جائے. میں ابھی امتحان میں بات کر رہا ہوں، وہ شریعت والی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ حضرت خواجہ فرید الدین نقشبند کیا دے کر کے آئے. بات سمجھ میں آئی؟ جب بزرگوں کا کی طرف سے امتحان ہوتا ہے نا، اس لیے میں نے تھوڑا سا خلاصہ کر دیا. اب وہ امتحان تھا تو کہا یہ اگر مل جائے تو دوائی بنے گی. کہا یہ کسی کو کسی کی وجہ سے میں کیوں تکلیف دوں، مخدوم اشرف سمنانی بناتے ہیں، رہنے دو. حضرت نے حکم نہیں دیا، حضرت نے حکم نہیں دیا. ادھر قاضی صاحب نے سن لیا. یہ معاملہ ہوتا ہے محبت کا اور امتحان. قاضی صاحب نے سن لیا. حضرت مخدوم اشرف سمنانی نہیں کہا اجازت کے لیے نہیں، کسی کو کسی کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، رہنے دو، نہیں دوائی کرنی. قاضی صاحب گئے اور اپنے کمرے میں جا کر چھری سے سیدھے ہاتھ کا حصہ نکالا، خود ہی زخمی ہوئی پٹی لی اور جا کر کے کہا اس میں سے جتنا چاہے لے لو اور صاحبزادے کے لیے دوائی بنا دو. زخمی ہو گئے تھے، پڑے ہیں کمرے میں. حضرت نے سوچا کہ شاید اس کام سے نہیں آ رہے ہیں. ادھر حضرت عبد الرزاق نور العین اچھے ہو گئے. کہا دوائی؟ کہا حضور دوائی ہو گئی. تم تو کہہ رہے تھے کہ انسان کے گوشت کے بغیر نہیں بنے گی. کہا حضور مل گیا. مل گیا؟ کس نے دیا؟ کہا حضور میں تو نام نہیں جانتا، آپ ہی کے عاشقوں میں سے کوئی ایسے بولے گا وہ محمد رومی ہوگا. اب سنیے حضرت، مجھے جو بات یہاں پسند آئی نا، حضرت قاضی محمد رومی کو جب بلایا مخدوم اشرف سمنانی نے تو دل کانپ رہا ہے، وہ ڈر میں. محمد دیکھو جی حضرت، جی حضرت میں نے دیکھا نہیں کہ کوئی نہیں آپ کا تو میں آ گیا. پیر کی سوا سے مگر یہاں
میں نے تو حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، تو میری جان مال سب کا سونا تو میں نے حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کر دیا، اب میں حضرت کی اجازت کے بغیر کون ہوتا ہوں اس کو کاٹنے والا؟ یہ جو فنائیت ہے ایسے ہی نہیں ملتا، ایک تو دیا، اس کے اوپر جو ہے اب جب بلایا حضرت نے تو کہاں گئے؟ کہا اگر حضرت نے مجھے پوچھ لیا کہ تم نے تو سونا میرے ہاتھ پہ کر دیا، اب تم کون ہوتے ہو؟ اب تو کیا جواب دوں گا؟ اسی کانپتے ہوئے ڈر سے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غور سے دیکھا، پھر مسکرائے، میں اچھا کہوں بس ایک تمنا تھی وہ ہو گیا، وہ کیفیت آئی حضور مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیفیت آئی، بس آپ نے ہاتھ پھیلایا، وہ آپ نے نام لگایا، ارے پہلے سے بھی اچھا ہاتھ ہو گیا، فرمایا جاؤ تم کامیاب ہو گئے۔ کچھ امتحانات ہوتے ہیں، حضرت بابا فرید حضرت خواجہ قطب خالی اشارہ دیتا ہوں، خواجہ قطب لگتا تھا کہ رات میں اٹھے وضو کرنے کے لیے، کہا گرم پانی چاہیے، تو دیکھا ایک جو ہے گھر میں چراغ جل رہا ہے، کہا تھوڑی سی آنکھ، بابا فرید کی آنکھ جو ہے وہ بڑی چمکتی تھی، تو عورت کہتی ہے آنکھ دے تو آگ ملے، آنکھ دے تو آگ ملے، کہا میرے مرشد کے لیے چاہیے، کہا بس آنکھ چاہیے تو آنکھ ملے، نکالی اور دے دی، اور پٹی مانگی ہوئی ہے، اب گئے وضو کے لیے پانی رکھا، حضرت بابا فضل الدین مفتی اللہ کے کہتے ہیں فریدہ آنکھ آئی ہے، فریدہ آنکھ آئی ہے، آنکھ آنا کہتے ہیں پٹی باندھی لی، کہا پیر و مرشد کی دعا سے آ گئی ہے، یہاں آنکھ آنا دوسرے معنی میں تھا، جب یہ آنکھ آئی ہے یعنی آنکھ آئی ہے، کہا پیر و مرشد کی دعا سے آ گئی ہے، کہا پٹی کھول دے، اب کھولا تو آنکھ موجود تھی۔ یہ حضرت ناول شاہ بیٹا نام سنا ہے زور سے، ملک عبداللطیف آمران میں، آمران ناول شاہ بھی حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی ایسی واقعہ ہے، انہوں نے بھی جو ہے آنکھ دے دی اور شاہ عالم نے عطا فرمائی۔ یہ جو معاملات ہوتے ہیں کچھ لینے کے، تو پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے، ڈھلنا پڑتا ہے، اور اپنے کو نماز پڑھنی نہیں ہے، پیر کے سینے کا 99 نہیں 100% اندر لے لیتا، نماز پڑھنی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں بس ان کو سب کچھ ایک ہی نظر میں کاغذ سے دے دو، سب کچھ ہو جائے، اور جیسی نماز کا ٹائم ہوگا تو بات چکر مارنا ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، اے کیا ہوا؟ نہیں کل سے پڑھنے والے، تو غلط بالغ ہوگا، کہا بچے کا باپ ہے، کل سے کیوں پڑھے گا آج کیوں نہیں؟ توجہ نہیں ہے ہماری، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ بزرگوں کے حالات اور بزرگوں کے تذکرے، صرف ایک حضرت اجازت ہو تو ایک حدیث سنا، وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ بصیر الملائی بھائی جب تشریف لے گئے تھے مدینہ شریف سے دمشق یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے، تو یزید کے تعلق سے آ کر کے انہوں نے، حالانکہ یزید نے ان کو خوب نوازا، خوب انعام و اکرام کیا، خوب کیا، مگر یہ مدینہ شریف گئے تو مسجد نبی شریف میں کھڑے ہو کر کے کہا اللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی حجارة من السماء ان رجل ينكح الامهات والاخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلوات۔ قسم خدا کی ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اگر اس کی بیعت نہیں توڑیں گے تو کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر نہ آ جائے۔ یہ وہ شخص ہے جو ماں بہنوں ان سب سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، شراب پیتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یزیدی پروڈکٹ سمجھ میں آئے، مجھے جو جملہ کہنا ہے اس لیے میں یاد ہو گیا ہوں۔
یزیدی پروڈکٹ سمجھنا ہی کیا ہے یزیدی کارخانے میں؟ نمازوں کو چھوڑنا، شراب اور گانے باجے، جوا، کتوں سے کھیل، یہ سب کچھ یزیدی کارخانے میں ہے کہ نہیں؟ ہاں یہاں بولو زور سے۔ اور حسینی کارخانے میں کیا ہے؟ نماز، قرآن کی تلاوت، صبر، شکر، زہد و تقویٰ، قناعت، یہ سب کچھ سنت مصطفیٰ کی پابندی، احکام مصطفیٰ کی پابندی، قرآن سے محبت، یہ سب کچھ حسینی۔ ٹھیک ہے؟ اب حسینی پروڈکٹ یہ ہے۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم استعمال کریں یزیدی پروڈکٹ، کام کریں یزیدی، اور حسینی آفس سے اگر ہم مزدوری لینے جائیں، میرے الفاظ پہ تھوڑا کام کیا کریں؟ نمازیں چھوڑیں، شراب پئیں اور گانے باجے سب کچھ کریں، کام یزیدی کریں، اور حسینی آفس سے اگر ہم مزدوری لینے جائیں۔ میں دنیا کے حساب سے مثال دے رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی آپ ریلائنس میں کام کرے اور اڈانی سے تنخواہ لینے گئے ہوگا، بیٹے دونوں کو کھانا سب بنا دیا ہے اس نے، مگر یہ ہے کہ جس کا ہم کام کریں مزدوری بھی وہیں ملے گی نا، زور سے۔ صرف شربت پینے کا نام حسینیت نہیں ہے، صرف کھچڑا کھانے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ مسجدوں کو سجدوں سے بھر کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال دینے کا نام حسینیت ہے۔ تب جا کر کے ہمیں بزرگوں کا فیضان ہوگا۔ ارے یار ان کے یہاں تو سمجھیے کہ جانور بھی فیض پا رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سنانی کے یہاں تو ہر ایک فیض پا رہا ہے۔ ارے کون تو ان کا کہاں مان رہا ہے؟ جب حضرت جو ہے بنارس تشریف لے گئے، جونپور سے حضرت مخدوم اشرف سنانی بنارس تشریف لے گئے، وہاں آپ کے خلیفہ حضرت عبداللہ بنارسی، شیخ عبداللہ بنارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ٹھہرے ہیں۔ اب حضرت نے جب خیمہ بنایا تھا، بغل ہی میں جو ہے وہ خود کھانا تھا اور وہاں میلہ بھی لگتا، سب آتے۔ حضرت مخدوم اشرف سنانی ایک دن میں نکلے، سب لگا ہوا ہے، مورتیاں ہیں اور میلہ لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ اسی میں کسی نے مذہب کے تعلق سے بات چھیڑ دی کہ کون سا مذہب سچا؟ حضرت مخدوم اشرف سنانی فرماتے ہیں دلائل سے بات نہیں ہوگی، یہاں پریکٹیکل بات ہوگی، یہاں پریکٹیکل بات ہوگی۔ کیا کیسے؟ کہ یہ جس کے سامنے تم جھوکتے ہو، اگر یہ مرتیج کہہ دے کہ محمد رسول اللہ کا مذہب سچا ہے، ان کا کلمہ سچا ہے، تو مان جاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں مان جائیں گے۔ تو آپ نے بدھ سے کہا تو بتا دیں کیا سچا ہے اور کیا جھوٹا ہے؟ یہ ہے حضرت مخدوم اشرف سنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، چونکہ ہر چیز کو آپ نے چھوڑا تھا، اللہ نے ہر چیز کو تابع کر دیا، ہر چیز کو آپ نے چھوڑا تھا نا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور سن ہجری 782 میں شب قدر 782 شب قدر آپ روح آباد کی فضا شریف جو ہے وہیں پر آباد تھے، وہیں پر تشریف فرما تھے، اور اس وقت کم سے کم 1000 سے زیادہ علماء، مشائخ، درویش اور صوفیاء کرام آپ کے یہاں تھے۔ جب حضرت مخدوم اشرف سنانی جب یہاں چلتے
تو 50 تو ایسے ہی دورے سامنے پیچھے چلتے تھے. تو اس وقت آپ خانقاہ میں وہ بھی بڑی رات شب قدر حضرت اپنے حجرے میں تھے اور حضور مخدوم اشرف سمنانی کی عادت کریمہ تھی کہ روزانہ فجر کی نماز کعبہ شریف میں ادا کرتے تھے. زور سے بولو. تو اس وجہ سے آپ اپنے حجرے میں ہیں اور اتنے کم سے کم 1000 کے قریب صوفیاء علماء مشائخ ہیں اور وہ غیب سے آواز سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ وہ سن رہے ہیں کہ مخدوم اشرف تم ہمارے محبوب ہو, تم ہمارے محبوب ہو. یہ غیب سے ایک دوسرے کو کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے. اب حضرت تشریف لے گئے, فجر کی نماز کا وقت چلے گئے. وہاں حضرت شیخ نجم الدین مکہ شریف میں موجود ہیں. فوراً اٹھے اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو گلے سے لگایا کہ محبوب یزدانی کا خطاب مبارک ہو, آج سے آپ محبوب یزدانی ہیں. یہ سن ہجری 782 شب قدر کو آپ کو خطاب ملا محبوب یزدانی. آپ یہ سورہ مریم کی آیت اٹھائیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے اچھے کام کیے, رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. بھئی آپ میں سے کسی کے کھاتے میں کہیں سے کوئی 50,000 آیا, اللہ شریف سے آیا, حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی طرف سے آیا, کیوں بیٹھے گئے؟ یہ اتنے سالوں کے بعد, صدیوں کے بعد ہم یہاں کیوں منا رہے ہیں؟ تو ہم منا رہے ہیں, ہم منا رہے ہیں. ارے یار ہم تو دادا کی مثالیاں نہیں معلوم ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان جس سے محبت میرے بخاری شریف میں ہے, اذا حب اللہ العبد فنادى جبریل. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے تو جبریل امین سے فرماتا ہے جبریل اللہ اس سے محبت کرتا ہے, حبیب ہو تم بھی محبت کرو. اللہ میں نے کر لی. اب فنادى فی السماء, فنادى فی السماء, آسمان میں بھی ندا کر دو. تمام آسمان کے فرشتے بھی مخدوم اشرف سمنانی سے محبت کرے, فیوزع الحب فی الارض, اور ایسی زمین میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے تو زمین والے بھی محبت کرتے ہیں. اس آیت کے تحت حضور شیخ المشائخ حضرت سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضور صدر الافاضل فخر المماثل مولانا معین الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرے اسے لوگوں میں بھی محبوب بنا دیتا ہے. تو پھر آپ نے 3 مثالیں دی کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی, زور سے, نظام الدین اولیاء محبوب الہی, اور مخدوم اشرف سمنانی محبوب یزدانی. یہ 3 آپ نے وہاں مثالیں دی کہ اس طرح اور بھی اولیاء کاملین, مگر یہ تو خاص محبت کی نسبت اللہ کی طرف محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی, نظام الدین اولیاء محبوب الہی, سو سے بولو, مخدوم اشرف سمنانی محبوب یزدانی. یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص ایسی سند ہوتی ہے کہ جو بندہ ایمان کے بعد اچھے اعمال کرتا ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. رحمان, اور یاد رکھیے ان سے محبت بیڑا پار کر دے اور ان سے عداوت بیڑا غرق کر دے. سجودی شریف جو ہے وہ جو مخدوم اشرف سمنانی تشریف لے جاتے تھے جمعہ کے لیے, تو کچھ لوگوں نے دیکھا یہ فقیر لوگ یہاں سے ہر جمعہ نکلتے ہیں, سب ساتھ میں ہوتے ہیں, بہت چھوڑا سنا ہے ان سے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, چلو نے دیکھیں. ایک نوجوان کو سلایا کلمہ پاک کلمہ شہادت سلایا اور لے گئے. حضرت مخدوم اشرف سمنانی وہاں سے نکلے, کہا حضور ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے, اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے.
پلان یہ تھا کہ جیسے اللہ اکبر کریں نا اٹھ کے چل دینا. آپ نے فرمایا درویشوں کا مذاق اچھا نہیں. زور سے درویشوں کا مذاق اچھا نہیں. نہیں حضرت ہم آپ کا انتظار کرتے تھے آپ آئیں نماز جنازہ پڑھائیں ہماری خوش نصیبی ہے. بیٹا دیکھو درویشوں سے مذاق اچھا نہیں. نہیں حضرت یہ ہے ایک ظاہر ہے نا کہ سب اپنی طرح ہے سب اپنی طرح ہے. جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے سب اپنے جیسے ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں. کبھی نہیں یہ بھی اپنے جیسے ہیں تو انہوں نے بھی سمجھ لیا اپنے جیسے ہیں. نہیں حضرت اچھا ٹھیک ہے اللہ اکبر پہلی دوسری تیسری چار چکی ہو گئی. اٹھا کیوں نہیں؟ آپ نے سلام سے کہا کہ آپ یہ قیامت میں اٹھے گا جاؤ. اس وقت آپ نے جو فرمایا اس جگہ کے لیے جوان میں تھے. لگتا ہے یہاں کے لوگ جوانی ہی میں مریں گے. لگتا ہے یہاں کے لوگ جوانی ہی میں مریں گے. اب تب لوگ جوانی میں مرنے لگے. یہاں تک کہ پارک میں ان لوگوں نے آج بھی وہ کھنڈر موجود ہے سلوری کے علاقے میں وہ پورا گاؤں خالی کر دیا اور ان کی اکثر نسل جو ہے وہ داماد سے چلی. نوجوان جو ہے مرنے لگے. یہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منصور بڑھانا تیرا. اللہ تعالیٰ ولیوں کو مقام عطا فرماتا ہے. زور سے بولو ولیوں کو مقام کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے. تو پھر ان سے ہم فیض لیں. آج بھی مقدم اشرف سمنانی کے مزار شریف کو روحانی وہ ہاسپٹل حاصل ہے. زور سے کہتے ہیں نیل کے پانی سے شیطان بھاگے. وہاں کے کچھ لوگوں کے سمجھ میں روحان یہ پانی یہ سب نہیں ہے نا. 1981 میں تذکرہ کریں شہنشاہ گجرات حضرت سید سید علی میرا داتا رحمۃ اللہ علیہ. 1981 میں امریکہ کی لیڈی پیٹرک پیٹ میں السر ہوا. وہاں خوب علاج کرایا. پھر ممبئی آئی اپنے بوائے فرینڈ جورگن کے ساتھ. میں کوئی اجازت نہیں دے رہا ہوں تو اس کا تھا تو بتا رہا ہوں. بوائے فرینڈ آپ کے کہیں گے حضرت نے بوائے فرینڈ کا تذکرہ کیا تھا. جس کا تذکرہ کہ قرآن حدیث میں سنت میں نہیں ہے. نہیں نہ بوائے فرینڈ ہے نہ گرل فرینڈ ہے. سمجھ رہے ہیں جس کو بنانا ہے اسی کو فرینڈ بنائیے. کس کو فرینڈ بنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جھنجھنا کے سردے پر تو چل رہے مولا والی ہے. ارے اسی کو فرینڈ بنائیں تو دنیا میں بھی کام آئے قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے. وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جب بھی لوٹے کو چھوڑے. جب بھی لوٹے کو چھوڑے کہیں کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے. دکھ وہاں فرماتے یہ ہیں مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں. ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا. بے کثیر ہے کیا ہونا ہے تو ساتھ والے تو سب چھوڑ دیتے ہیں. مگر وہاں بھی اگر کوئی کام آئے تو مصطفیٰ کی محبت کام آئے. زور سے بولو. اچھا ایک بتائیے مجھے حدیث میں حضرت کہ تیسرے سوال کا جواب جو مل جائے گا آزا محمد رسول اللہ ماں کہتے ہو کہ ہمیں شانیہ آگے رجوع ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو کیا ہے جب بندے مومن نے کہہ دیا آزا محمد رسول اللہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر حدیث میں کیا ہے کہ جہاں تک نظر جائے قبر کیا ہو جائے وسیع نور سے منور. زور سے بولو. یہ حدیث میں ہے تو کہ یہ رہا تھا کہ اسے فرینڈ بنائے جو ہر جگہ کام آئے. نوجوان تو بات کیسے رہی تھی؟ ہاں پیٹری
اور یورگین دونوں آئے. جب دونوں آئے ممبئی سے پھر جے پور آئے, وہاں سے بائی روڈ احمدآباد کے لیے, تو راستے میں میرا سید علی دادا کا مدار پڑا. کچھ بھیڑ دیکھی, ایسے ہی چکر مارنے آئے. اللہ والے کوئی ایسے نہیں آ جائے اسے خالی نہیں جانے دیتے. چکر مارا اس نے اور پھر آ کر کے احمدآباد گیسٹ ہاؤس میں رک گئی. رات میں وہ بیٹی خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک حسین جمیل نوجوان ہے. وہ کہہ رہا ہے مزار شریف دکھا کر کے یہاں آ جا, اور مزار کے اوپر سے بکری کا دودھ یہ 7 مرتبہ اتار کر کے پی لے, تجھے اچھا ہو جائے گا. یہ اٹھتی ہے, یورگین سے کہتی ہے, پھر وہ مینیجر کے پاس آتے ہیں اور پھر میرا دادا کے تعلق سے معلومات دیتے ہیں. پھر جاتے ہیں بروچ کے ایک سوالی جو انگلش جانتے تھے, بات چیت ہوئی, خادم کے پاس لے گئے, دودھ منگایا, پلایا. کہا 11 دن تک, اس وقت ایسے گیسٹ ہاؤس نہیں تھے, 11 دن تک تو احمدآباد آ جاتے, پھر جاتے, پھر آتے, پھر جاتے. 11 دن کے بعد رپورٹ کرایا پیٹس میں السر ختم, کوئی پیٹ میں بیماری نہیں. اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا یار یہ اتارنے سے کیا ہوتا. تو اس نے کیا کیا, اس نے ابھی دیکھو وہ ہے نا عقل والے لوگ, کہتا ہے اس نے 2 پانی کی بوتل لی, ایک تو دریا کے اوپر سے اتارا سے میرا زندہ تھا, اس میں لکھا اتارا ہوا پانی, اور ایک بغیر اتارا ہوا. دونوں کو لیبورٹری میں بھیجا امریکہ. یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ دن کے بعد جو رپورٹ آئی اس میں لکھا تھا کہ جو اتارا ہوا نہیں ہے اس میں کیڑے بھی ہے, یہ پانی بیمار کر سکتا ہے, اور جو اتارا ہوا لکھا ہے پتہ نہیں وہ کیا ہے, مگر وہ کئی بیماریوں کے لیے دوائی بن سکتا ہے وہ پانی. جب نسبت ہو جائے بلی کو, بلی کو سنائی سے نسبت ہو جائے, کیا یار علم گیٹ پہ یہ دلیل وہ دلیل, بلی جانتی ہے کہ دودھ میں جو ہے سام کی طرح ہے, بلی جانتی ہے. شورٹ میں بتا رہا ہوں تو کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رسول کی رضا میں پناہ کر دے, تب جو ہے ساری چیزیں من آن للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کے ماتحت ہو جاتی ہیں, ساری خدائی اس کے جو ہے تحت حکومت آ جاتی ہے. صرف وہاں سپاہی مانتے, وہاں لشکری مانتے. مخدوم اشرف سنانی نے سب کچھ چھوڑا تو دنیا کی ہر چیز مان رہی ہے, ہر چیز تو ٹھیک بت بھی مان رہا ہے, بلی بھی مان رہی ہے, ارے کہاں مان رہا ہے. وہ 15 سال کی, بس آخری بات, 15 سال کی عمر میں, کتنی عمر میں, علوم و فنون سب سے ماہر ہونے کے بعد تخت پر بیٹھے. 15 سال میں اب سب کو سنبھالنا ہے, بادشاہ سنبھالنی ہے, رعایا کو سنبھالنا ہے, جہاد کے لیے جانا ہے, عبادت میں بھی لگنا ہے. آج تو 15 سال کا نوجوان سوائے موبائل چلانے کے کسی کوئی چیز جانتا ہی نہیں. ہم تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں سنبھال پاتے, پوری رعایا کو سنبھالنا. ارے سب کچھ چھوڑیے, آپ کہیں گے حضرت نے کیا کہہ دیا کہ موبائل چلانے کے سوا کچھ نہیں تھا. ہاں ہاں, استجا کا پورا طریقہ جو پینٹ وہ پہن کے جاتے ہو نا, پوچھو استقرا کسے کہتے ہیں, کبھی کیا ہے استقرا؟ لو ایک سوال میں بول, ارے جو پینٹ پہن کر کے استجا کر رہے ہو استقرا واجب ہے. یہ جو رات میں دن گھومتے ہو, حضرت جنات نے اثر کر لیا, قرآن نے اثر کر لیا, اس نے اثر کر لیا, اس نے اثر کر لیا. جب بندہ بیٹھتا ہے پینٹ پہن کر کے استنجا کے لیے نا, اور فوراً پانی سے استنجا کر کے کھڑا ہو جائے تو قطرے ایسے نکل جاتے ہیں اسے پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے فقہاء نے فرمایا کہ استقرا کریں, یعنی تھوڑا اٹھے, اٹھ کے بیٹھے تو دیکھنا قطرے گریں گے, پھر بیٹھے, پھر پھر 1-2 مرتبہ کرے, یا کبھی لیفٹ سائڈ جو ہے بدل دے. اسے کہتے ہیں استقرا. اور خاص کر کے یہ جو پینٹ وغیرہ سے بیٹھ کر کے جو کیا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو
اب یہ چیزیں کون سکھائے گا، ہمیں کب سکھائیں گے؟ گوگل آنٹی کو بتاتی نہیں ہے سب کچھ، تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا علماء کے پاس آنے کے لیے۔ پورے 3-4 مہینے ہم فرصت میں تھے۔ ہے کوئی جو آ کر کے قرآن سکھاؤ؟ ہے کسی نے آ کر کے کچھ مسائل سیکھے ہوں؟ نکاح، طلاق، معیشت، تجارت، حلال حرام، سود، بیاج، کسی کے بھی تعلق سے کوئی مسائل؟ اس 4 مہینے کے لاک ڈاؤن میں لوگوں نے ہم کو فری نہیں رکھا ہے، ہم سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، مگر قسم خدا کی صرف طلاق کے ایک مسئلے آتے تھے، وہ بھی منمانی کرانے کے لیے، ورنہ کوئی نہ نکاح کے لیے، نہ جو ہے نماز کے لیے آیا، نہ طہارت کے لیے آیا، نہ پاکی ناپاکی کے لیے آیا، جتنے آئے بس تعویذ دے دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے علماء سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ 4 مہینے کے یا 3 مہینے کے لاک ڈاؤن میں ہم دین کے حساب سے ڈاؤن ہے کہ اوپر آئے؟ آپ گئے کہ ڈاؤن گئے؟ یاد رکھیے، ایک حدیث سناتا ہوں، مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دو، قیامت میں حساب ہوگا کہ نہیں؟ آپ بولیں، ہوگا؟ سب سے سخت حساب کس کا ہوگا؟ سب سے سخت حساب کس کا ہوگا؟ سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اشد الناس حسابا یوم القیامہ الصحیح الفارغ، سب سے سخت قیامت کے دن حساب اس سے ہوگا جو تندرست ہے اور جس کے پاس ٹائم تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولم نعلمکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا تجھے اتنی عمر نہیں تھی کہ تو سدھرنا چاہتا تھا اور سدھر سکتا تھا؟ ٹائم ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تندرستی ہے مگر ٹائم نہیں، نوکری ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ ٹائم ہے، ریٹائر ہو گئے مگر اب تندرستی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ تو جو تندرست ہے نوجوانوں، آج آپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ کچھ دیکھیں، دنیا کے یہودی اپنے مسیح دجال کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ انہوں نے جتنی ہمارے ہاتھ میں تھمائی، یہ سب اسی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو کچھ آج ہمارے ارد ہو رہا ہے سب ایک اسی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم نے کبھی اس سے نکل کر کے کچھ آگے پیچھے سوچا؟ چند شکایتیں رات میں بھی موٹسوں پہ گھومتی ہے، معذورہ یا آخری کلمات ہیں مگر وہ ادھوری شکایت ہیں۔ فلاں ہاسپٹل میں جو ہے ہم کو جگہ نہیں ملی، ٹھیک ہے، یہ شکایت ادھوری ہے۔ پورا جملہ یوں ہے، پیراگراف یوں ہے کہ فلاں ہاسپٹل میں ہم کو جگہ نہیں ملی، اس وجہ سے یہاں کے سارے مسلمان مل کر کے انہوں نے مسلمانوں کا ایک ہاسپٹل کھولا، یہ پوری شکایت ہے۔ خالی شکایتوں سے کیا ہوگا؟ بات نہیں سمجھے؟ فلاں جگہ ہمیں نہیں ملی، فلاں جگہ ہمیں نہیں ہوا، فلاں جگہ جو ہے ہمیں یہ تکلیف ہوئی، تو یہ سب کچھ ہے، خالی شکایتوں سے کچھ ہوگا یا ہمیں بھی مل کے کچھ کرنا ہوگا؟ صحیح ہے؟ کچھ تو کریں، کچھ تو آگے بڑھیں، کچھ تو آپس میں اپنے کچھ جس کے سمجھ میں جو آئے، ایک بھی آدمی آگے بڑھے نا، ایک آگے بڑھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی بہن کو لے کے جا رہا تھا، راستے میں دریا کے پاس سے شیپیں لے لی، وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے کوڑی وہ کوڑیاں لے لی، اور راستے میں ایک دکان تھی چاکلیٹ کی، ناناز کریانے کی، تو بہن نے کہا بھائی مجھے چاکلیٹ چاہیے، تو بھائی پہنچ گیا، چھوٹے دونوں، کہا بھائی اس کو چاکلیٹ دو، کہا کتنے پیسے ہو گئے؟ کہا اتنے، سیٹ بھی تھا نوکر بھی تھے، تو چھوٹے بھائی نے نکالا، کوڑیاں نکالی اور کہا یہ، تو سیٹ نے جیسے پیسہ دیتا ہوں نا ویسے گن کے 6 کوڑی لی، وہ بقیہ دے دی، بڑا اندر ہو گیا۔ جب یہ چلے گئے دونوں تو نوکر کہتے ہیں دماغ ٹھکانے ہیں،
کوڑیوں کے بدلے یہ چاکلیٹ وغیرہ دے دی کہ مجھے بھی معلوم ہے، مگر یہ بچہ کل بڑا ہوگا تو کم سے کم اس کو احساس ہوگا کہ کوڑیوں کے بدلے چاکلیٹ نہیں آتی، کوئی انسان تھا زور سے کہ میری بہن کی محبت میرے ساتھ رہے اور میں اپنی بہن کی ضرورت پورا کروں، اس کے لیے کوڑیوں کے عوض بھی اس نے مجھے چاکلیٹ دے دی، کل بڑا ہو کر کے وہ بھی تو کسی کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرے گا نا، کچھ کریں، آگے بڑھیں، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے اندر خالی درد پیدا تو کریں، بخار تو لائیں، بخار آئے گا تو علاج ہوگا، تمہیں بخار سے وہ بخار نہیں بنا رہے، ایمانی حرارت تو لائیں، وہ ایمانی گرمی لائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہاں